رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب کو ہرقل شاہ روم نے قریش کے ایک قافلے سمیت طلب کیا۔ اس وقت یہ لوگ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اہل علم اور عمرہ و وجرہ کی ایک مجلس میں طلب کر لیا اور ترجمان کے ذریعے بات شروع ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے عرب کے لوگوں، تم میں سے کون اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اچھا اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیچھے بیٹھا دو۔ اور ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہو، اس ابو سفیان سے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوال کرتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، قسم اللہ کی اگر مجھ کو یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہہ دیتا۔ خیر، پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھا یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ کہنے لگا، کیا اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا کیا امیر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا، غریب لوگ۔ کہنے لگا، اس کے تابع دار لوگ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا کیا اس کے دین سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اب ہمارے درمیان کچھ مدت کے لیے صلح ہوئی ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہ کہہ سکا۔ کہنے لگا، اچھا تم اس سے کبھی لڑے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، پھر تمہارے اس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا، ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم۔ کہنے لگا، اچھا وہ تمہیں کیسی بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، یہ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تب ہرقل نے ترجمان سے کہا، اس شخص سے کہو میں نے تجھ سے اس شخص کا خاندان پوچھا، تو نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہیں اور پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم میں عالی نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ بھی ان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں سمجھ لوں کہ وہ شخص پیغمبری کا بہانہ کر کے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ تو نے کہا، نہیں۔ تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کیا امیر لوگوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ تو نے کہا کہ غریبوں نے، اور رسولوں کے تابع دار اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا، وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کوئی اس کے دین میں آ کر پھرا، اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے۔
جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ عہد سکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عہد نہیں توڑتے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تو نے کہا وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کا اور نماز سچائی کا حکم دیتا ہے، اور بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے، حرام کاری سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جو تو کہتا ہے اگر سچ ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میرے یہاں دونوں پاؤں ہیں، یعنی شام کے ملک کا۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ رسول آنے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ پھر اگر مجھے تک پہنچنے کا یقین ہو جائے تو میں اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں، اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، خدمت کرتا۔ پھر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو 6 ہجری میں دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا وہ خط ہرقل کو بھیج دیا تھا، جس میں یہ لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، روم کے ہرقل کے نام، معلوم ہو جو سیدھے راستے پر چلے، اس کو سلام۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، ورنہ آپ کی رعایا کا بھی گناہ آپ پر ہی ہوگا۔ اور یہ آیت لکھی تھی، اے اہل کتاب اس بات پر آ جاؤ جو ہم اور تم میں یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو اللہ نہیں بنائیں گے۔ پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم تو ایک اللہ کے تابع دار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئی اور ہمیں باہر نکال دیے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو قبضہ کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز سے مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان کر دیا۔ ظاہری نے کہا ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا مصاحب تھا اور شام کے نصارہ کا پادری تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح پریشان اٹھا۔ ساتھیوں نے پوچھا آج آپ کی کیفیت کیوں بدلی ہوئی ہے؟ ابن ناطور نے کہا ہرقل نجومی تھا، اس کو ستاروں کا علم تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کیوں رنجیدہ ہو تو وہ کہنے لگا میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آ گیا ہے، لہٰذا پتہ کرو کون لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، تو آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں، تم سلطنت کے تمام شہروں میں یہ پیغام بھیج دو کہ جہاں جہاں یہودی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ حارث بن ثمر نے بھجوایا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس کی ساری باتیں سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں؟ اور ہرقل نے اس سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوں گے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست دگاتر کو رومیوں میں ایک خط لکھا۔ وہ علم میں ہرقل کا ساتھی تھا اور ہرقل خود ہمس کو گیا۔ ابھی ہمس نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست دگاتر کا خط اس کو ملا۔ اس کے بھی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہونے میں ہرقل کو موافق تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ایک محل میں طلب کیا۔ جب وہ آ گئے تو دروازوں کو بند کروا دیا، پھر اوپر بالا خانے میں آ کر کہنے لگا کہ
روم کے لوگوں، کیا تم اپنے کامیابی اور بھلائی اور اپنے بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس عرب کے نبی سے بیعت کر لو۔ یا سنتے ہی لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، لیکن دروازے بند تھے۔ جب ہرکل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے ایسی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا ہے، تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب آئے تو کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہیں آزمانے کے لیے کی تھی کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرکل کا آخری حال ہوا۔ امام بخاری نے کہا، اس حدیث کو صالح بن کیسان اور معمر نے بھی شعیب کی طرح ظاہری سے روایت کیا ہے۔ بے شک